آپ کو کرونا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نیچرلی ایک تھرڈ ویو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ ساروں کو آپ کی وسادت سے ہم لوگوں کو بھی اطلاع دیں کہ آج کل اس وقت پنجاب میں کیا حالات ہیں۔ آج کے دن میں 1290 نئے کیسز آ چکے ہیں اور ٹوٹل جب سے یہ وبا آئی ہے اس وقت سے آج تک اس میں 1,80,944 کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ 1,80,944 ٹوٹل نمبر جب سے وبا آئی ہے، اور آج کے دن میں 1290 کیسز کی یہ کل رات تک جو ہمارے پاس فگر آئی ہے، اور یہ وہ اتنی ہی بڑی فگر ہے جو آپ کو پتہ ہے جب ہماری دوسری ویو سپائک کر رہی تھی اس میں۔ ڈیتھس 33 ہیں اور ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس پنجاب میں جو ہوئی ہیں وہ 5,662۔ ریکورڈ مریض جو ہیں وہ مریض جن کو کرونا ہو چکا ہے اور دوبارہ ریکور کیا ہے وہ تقریباً 1,67,967 یہ ریکورڈ پیشنٹس ہیں۔ ٹیسٹ پچھلے 24 گھنٹے میں 17,174 کیسز ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ٹوٹل ٹیسٹ جو اب تک ہو چکے ہیں وہ ہیں 34,64,989۔ یہ پنجاب کے سارے سٹیٹسٹکس میں آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ 34,64,989۔ اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ کے بیسس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کل NCOC نے اناؤنسمنٹ کی تھی جس کے اندر اسکول آپ کو پتہ ہے 2 ہفتے کے لیے پیر سے بند کر دیے گئے ہیں اور باقی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، جیسے کہ امیوزمنٹ پارکس جو ہیں 6 بجے، اور جو پہلے سوچا گیا تھا کہ جی آپ سارے یہ جو شادی گھر وغیرہ جو کرو اس کے اوپر ابھی روک دیا گیا۔ پنجاب کے اندر اوور آل 6% انفیکٹیوٹی ریٹ ہو گیا۔ سب سے زیادہ گجرانوالے میں 9%، لاہور 8%، راول پنڈی 4%، ملتان 8%، فیصل آباد 6%۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا ہے، اور انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہی انہی اضلاع کے اندر ہم نے اپنے اسکولوں کو بند کیا ہے اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ ویو میں جو ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی تھی وہ تقریباً 10,45,485 لوگوں کی تھی، اور ایوریج ہم نے 20 لوگوں کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی تھی، یعنی اگر ایک بندہ پازیٹیو نکلتا تھا تو اس کی کم سے کم 20 بندے اس کے ارد گرد جن کے ساتھ کانٹیکٹ تھا ان کی ٹریسنگ کی گئی تھی۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہم ٹیسٹنگ 18 جنوری سے 2021 سے جو کی ہیں وہ 1,37,987 ہیں، اور ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں 658 پازیٹیو نکلے، اور آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں پازیٹیو اگر 2 یا 3 کیسز نکل آئیں تو وہ اسکول یا کالج کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو ہیں وہ 41 ہیں، اور جس کی وجہ سے کوئی تقریباً 4,655 پاپولیشن کو انڈر لاک کیا، اب انڈر لاک ڈاؤن ہے کہ ان کو منع کیا ہوا ہے کہ موومنٹ نہ کریں کیونکہ جن علاقوں کے اندر زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں۔ مائکروسافٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ تقریباً 4,331 ہیں، اور یہ مائکرو لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ تقریباً یعنی 14,463 پاپولیشن کے اوپر ہے۔ اس وقت لاہور کے اندر آج کے دن میں جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ 503 ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہی مریض داخل ہوتے ہیں جو کمپیریٹیولی جن کو آکسیجن ضرورت ہوتی ہے، اور جن میں سے آن وینٹ یعنی وینٹیلیٹرز پہ 17 مریض ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ہائی فلو آکسیجن کے اوپر ہیں۔ پورے پنجاب میں اس وقت 1,150 مریض ہیں اور وینٹیلیٹر پہ 136۔ وینٹیلیٹر کی آکیوپینسی ریٹ ہماری کوئی تقریباً اس وقت اوور آل پورے پنجاب کے اندر کوئی 30% کے قریب ہے۔ اہم چیز جو آپ کے سامنے بتانا میں چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہم نے جین سیکوینسر لیا جس کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ یہ جینیٹک میوٹیشنز ہیں ان کو ذرا ہم پراپرلی اسٹڈی کریں، تو جو اس وقت ہمارے لیے پریشانی کی باعث بن رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ووہان اسٹرین تو ویسے میجورٹی جتنے ہمارے مریض سامنے آ رہے ہیں ان میں ووہان اسٹرین ہی چل رہا ہے جو پہلا والا اسٹرین تھا. لیکن ایک کوہارٹ ہے ہمارا جو لاہور، جیلم، اکاڑا اور گجرات، اس میں دیکھا گیا ہے کہ 70% اسٹرین جو ہے وہ برٹش اوریجن کا ہے، وچ از کمپیریٹیولی مور انفیکٹیو، یعنی اس کی وہ جو ہے انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہے، مطلب وہ زیادہ جلدی انفیکٹ کرتا ہے، زیادہ کنٹیجیس ہے، یہ زیادہ جلدی لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ کل NCOC کی میٹنگ میں بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ یہ برٹش اسٹرین جو پچھلے دنوں آیا ہے اسی کی وجہ سے ایک دم یہ اسپائک آئی ہے، کیونکہ موومنٹ ہو رہی ہے، لوگ انگلینڈ سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ اگر دیکھیں تو پھر وہی GT روڈ فنومنا آ گیا آپ کے سامنے. لاہور ہے، لاہور کے ساتھ آپ کے پاس گجرات ہے، گجرانوالا ہے، راول پنڈی ہے، وہ علاقے جس میں بہت لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ جاتے ہیں، انگلینڈ سے واپس آتے ہیں. برٹش اوریجن جو اسٹرین ہے اس کی تعداد خاص طور پہ ان علاقوں میں جن میں کوہارٹ ہم نے دیکھا ہے، یعنی کوہارٹ آپ جو ایریا اسٹڈی کرتے ہیں اس میں دیکھا گیا کہ آپ ایک سیمپلز لیتے ہیں کہ 70% جو ہے دیٹ از دی برٹش اسٹرین. تو وہ ہمارے لیے اس لیے الارمنگ ہے کیونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ انفیکٹیوٹی اس کی بہت زیادہ ہے. حفاظتی تدابیریں لوگوں کو بہت زیادہ لینی پڑیں گی. وجہ یہ ہے کہ اس کی ویرولنس اتنی نہیں ہے، یعنی انٹینسٹی اتنی ہے جتنی ووہان اسٹرین کی ہے، لیکن کیونکہ انفیکٹیوٹی زیادہ ہے تو زیادہ لوگوں کو لگنے کی تفتیش ہوتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہے اگر 100 بندے بیمار ہوں گے ان میں سے 2 سے 3% لوگ سیریس ہوتے ہیں، تو تعداد جس طرح زیادہ مریضوں کی ہوتی جائے گی اسی طرح سیریس پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ساری انفارمیشن اس لیے بتانی ضروری تھی کہ لوگوں نے لائٹلی لیا اس بات کو. میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ ایز اے گورنمنٹ ہم نے جب دیکھا کہ پلیٹو ہو رہا تھا، پلیٹو کا یہ مطلب ہے کہ جتنے مریض ہسپتال آ رہے تھے اتنے مریض صحت مند ہو کے گھر بھی جا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو رہی تھی. تو NCOC کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک ڈیسیجن لی کہ آپ یہ کھول دیں ادارے. اسکولوں کے ساتھ کھلنے کی وجہ سے اور نیچرلی موومنٹ ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور یہ باقی جو کام شروع ہوئے اس کی وجہ سے لوگوں نے احتیاط بھی بالکل برتنی چھوڑ دی. آپ کو پتہ ہے نہ ماسک پہنے جا رہے تھے، نہ سینیٹائزرز وغیرہ، اس کی وجہ سے دوبارہ تعداد جو ہے وہ پیشنٹس کی بڑھ گئی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ویکسینیشن جو ہے وہ اس وقت ایک بھرپور طریقے سے ہم نے شروع کر دی ہے. ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ اب وہ لوگ جو بزرگ ہیں، جو ولنریبل ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، ان کے اوپر کام شروع ہو گیا. 10 تاریخ سے آپ کو پتہ شروع ہوا ہے. آپ لوگوں کو موقع ملے آپ ضرور ایکسپو سینٹر وزٹ کریں. انیشلی NCOC کے ساتھ نے ایک ڈیسیجن لی تھی کہ ہم ہاسپٹلس میں ڈیوائڈ کریں، لیکن انہوں نے سجیسٹ ہم نے کیا کہ اگر ہسپتال میں لوگ آئیں گے تو ان کا انفیکشن سے ایکسپوجر زیادہ ہوگا، اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہو گئے اور کسی اسپتال کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی. تو عثمان صاحب نے سیکریٹری ٹوک اے ویری گڈ انیشیٹو، اور ہم نے سارا اس وقت ایکسپو سینٹر فار دا ٹائم بینگ ادھر ہم نے اپنا سب سے بڑا سینٹر بنایا ہے جہاں ہم نے لوگوں کو بلا رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم ایک اور سینٹر. تو میں عثمان صاحب سے کہوں گی آپ کو ڈیٹیل بتائیں کہ کل سے لے کے آج تک ہم کتنا کور کر چکے ہیں اور کس طرح کام جا رہا ہے. جی تھینک یو ویری مچ میڈم. آپ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ٹوٹل ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کی تعداد 96,000 کراس کر چکی ہے. 96,592 ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ہمارے جن کو کہ کووڈ کی ویکسین لگ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کل سے نیا سلسلہ سٹارٹ کیا 60 سال سے اوپر عمر کے لوگوں کو ویکسینیشن کرنے کا، اس میں اب تک 4,219 لوگوں کو ویکسینیٹ ہم کر چکے ہیں. پنجاب بھر میں جس طرح آپ کو منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ پنجاب کا ایک اصولی موقف یہ تھا کہ ہم اپنے ایلڈرلی پاپولیشن کو، خاص طور پہ ایلڈرلی پاپولیشن کو ہاسپٹلز میں ویکسینیٹ نہیں کروائیں گے، اور ان کے لیے آلدو ہمیں زیادہ کام کرنا پڑا، الگ سے ویکسینیشن سینٹرز بنانے پڑے، تمام شہروں کے اندر نئی جگہ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑی. کسی ایک چلتے پھرتے ہسپتال میں ویکسینیشن کرنا بہت آسان تھا قدرے اس کے کہ آپ نئی جگہ کے اوپر ایک نیا سیٹ اپ کر کے وہاں پر یہ ساری ارینجمنٹ کرتے. بہرحال لیکن چونکہ ہمارے تمام ایکسپرٹس کا بھی اور ہماری حکومت کا بھی یہ موقف تھا کہ ہم اپنی ایلڈرلی پاپولیشن کو ہسپتالوں میں ایکسپوز کرنے کی بجائے ان کو الگ سینٹرز میں ویکسینیٹ کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے لیے یہ سارے کے سارے اسٹیپس لیے گئے. پورے پنجاب میں 114 ویکسینیشن سینٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں ڈبل شفٹ میں کام چلے گا، رات تک یہ کام کریں گے، اور ضرورت پڑنے پر ان کا نمبر بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ہر ویکسینیشن سینٹر پہ 8 سے 10 یا اس سے زیادہ کاؤنٹرز وہ اویلیبل کرائے گئے تاکہ ایک ٹائم پہ
زیادہ لوگوں کو وہاں پر ویکسینیٹ کروایا جا سکے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ویکسینیشن سینٹرز کے تھرو اپنے ایلڈرلی پاپولیشن کو, تمام جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے ان کو ان کے تھرو ویکسینیٹ کریں. اس حوالے سے اسٹاف کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, نہ صرف وہ ریکوائرمنٹس کیلکولیٹ ہو گئی ہیں, ورک آؤٹ ہو گئی ہیں, بلکہ ان لوگوں کی ٹریننگز بھی ہو گئی ہیں. اور اب ہم چونکہ آج سیکنڈ ڈے میں ہیں تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ اسی طرح چلتا رہے گا. میں اس حوالے سے 3 گزارشات کرنا چاہوں گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ 60 سال سے اوپر عمر کے جن لوگوں نے ابھی تک اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی, وہ 1166 پہ اپنا CNIC نمبر میسج کر کے برائے مہربانی اپنی رجسٹریشن کروائیے. دوسرا میسج یہ ہے کہ ہم سائنو فارم ویکسین لگا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماضی میں اس طرح کی میسیجنگ ہوئی ہے کہ ایسٹرازینیکا لگانی تھی, لیکن میں بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سائنو فارم ویکسین لگا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ سائنو فارم ویکسین ایک اچھی ویکسین ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کوئی اس کا ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو یہ جو رسک آپ اپنے آپ کو جس رسک پہ رکھیں گے نہ ویکسینیٹ کروا کے, وہ زیادہ بڑا ہے اس بات سے کہ آپ انتظار کریں کہ ماضی میں مستقبل میں کسی آنے والی ویکسین کو آپ لگوانے کے لیے انتظار کریں گے. وہ زیادہ بڑا رسک ہے. میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے کولڈ چین مینجمنٹ بھی اپنی بہت افیکٹو رکھی ہوئی ہے. ان تمام سینٹرز کے اوپر ہمارے سینئر لوگ موجود ہیں جو یہ ساری کی ساری چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں. پلیز ہیو کانفیڈنس ان دا سسٹم. اپنے ایلڈرلی کو, کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ ایکسپوز پاپولیشن وہی ہے, جلد از جلد ان سینٹرز پہ لائیے اور یہاں پر ان کو ویکسینیٹ کرائیے. بہت شکریہ. میں آخر میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ NCOC کی جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو اہم ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکے ہیں, لیکن خاص طور پہ ان علاقوں پہ اور ان اضلاع کے اندر, پنجاب میں, خیبر پختونخوا کے اندر اور اپنا آزاد کشمیر کے اندر جن ضلعوں کے اوپر انہوں نے سختی سے امپلیمنٹیشن کا کہا, وہ ایک تو یہ کہ اسٹرکٹ کمپلائنس آف ماسک ویئرنگ, کہ ماسک پہ آپ کمپلائنس رکھیے. اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں لگا کہ کیسز کی تعداد بڑھے گی, اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو بڑھا دیں گے. 50% لوگ جو ہیں وہ ورک فرام ہوم پالیسی, یعنی 50% آفس کے جو ورکرز ہیں ان سب کو, خاص طور پہ گورنمنٹ کے آفیسز کو کہا کہ 50% لوگ آئیں اور 50% ول ورک فرام ہوم, اینڈ دس از اے پالیسی وچ از گوئنگ ٹو بی پریکٹسڈ ہیئر. 10 بجے کی ٹائم لمٹ لگا دیا گیا آن آل کمرشل ایکٹیویٹیز, کہ ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے 10 بجے کے بعد روک دی جائے گی. امیوزمنٹ پارکس اکراس دا کنٹری ول بی کلوزڈ ایٹ 6 PM. 6 بجے کے بعد کوئی امیوزمنٹ پارک, کسی قسم کا کوئی پارک جو ہے وہ نہیں کھلے گا. Earlier decision of allowing indoor wedding, indoor dining and opening of cinemas and shrines with effect from 15th March has been withdrawn. However, outdoor dining takeaway will continue. Outdoor gatherings will continue to remain limited to a maximum of 300 individuals with strict enforcement. اور یہ دوبارہ جو ہے یہ اس کا ریویو مسلسل ہوتا رہے گا. آپ کے سامنے ہے کہ 2 ہفتے کے لیے تو آلریڈی ان اضلاع کے اندر جہاں تعداد مریضوں کی بہت بڑھ گئی ہے, اسکولز جو ہیں ان کو باہر کی چھٹیاں دے گئی ہیں, اور 28 مارچ کو وہ دوبارہ کھلیں گے آفٹر اے پراپر ریویو. کوئی سوال آپ پوچھیں؟ پہلے آپ کر لیں پھر ہی کر لیں. جیسے کہ آپ نے کورونا کی تیسری لہر جو ہے آ گئی ہے, تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, PSLC جو تھا وہ ملتوی کر دیا گیا, تو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. کیا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کورونا فری ہیں, وہ اس پہ کتنی پابندی لگتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اہم چیز یہ ہے کہ جہاں تک لانگ مارچ ہے یا شارٹ مارچ ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہوگی. اس وقت جو پاکستان فیس کر رہا ہے, ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کووڈ ہے. ہم کافی تسلی میں تھے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, اور پھر اچانک آپ کے سامنے ایک ایسی ویو آئی ہے جس نے اس وقت ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم یہ سب پابندیاں لگائیں. ہمارے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان, ہم سب سے پہلے تو ہم سارے پاکستانی ہیں, اور پاکستانی ہونے کے وجہ سے ہمیں سب سے پہلے تو اپنی قوم کی صحت کے بارے میں خیال کرنا چاہیے, اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پابندیوں پہ اب مکمل طور پہ ہم سارے اس پہ کام کریں, ورنہ اس قسم کی وبائیں جو ہیں وہ روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے اور مشکل حالات میں سروائیو کر رہا ہے. فوڈ سیکیورٹی, مہنگائی,
صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اس وقت کرونا کی وجہ سے حالات خراب ہو چکے ہیں. تو میں پروگرام کی وسادت سے ریکویسٹ کروں گی اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو کہ آپ بھی ذرا اس طرف ضرور دھیان رکھیں. وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو آج فگرز پیش کیے ہیں یہ بہت زیادہ پریشان کن ہیں. آپ بات کر لیں پھر میں پیچھے جو میڈم ایک طرف تو حکومت کورونا سے متعلق اقدامات اٹھاتی ہے، دوسری طرف دیکھیں یہ پی ایچ اے میں جشن بہانا کا میلہ لگا ہوا، ہزاروں لوگ روز وہاں پہ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تاثر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، اسے دور کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ آئندہ سے لوگ اسے لگوانے کے لیے ولنگ ہوں؟ میں نے دیکھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت سارے. اچھا جی، میں صرف آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جس طرح آپ کے سامنے کیپٹن عثمان صاحب نے فگرز پیش کی کہ کوئی تقریباً 1,00,000 سے اوپر تو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگ چکی ہے، 4,000 سے زائد جو ہے بزرگوں کو لگ چکی ہے. الحمدللہ اس سارے ایکسرسائز کے اندر ابھی تک کوئی کسی نے ایسا کوئی ایڈورس سائیڈ افیکٹ آتا تو آپ تک پہنچ جاتا. میں لوگوں کو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایڈورس سائیڈ افیکٹس ایسے نہیں ہوتے، خدا نہ خواستہ آپ کے لیے کوئی جان لیوا. یہ سارا سوچ سمجھ کے آفٹر آل یہ ہیومن ٹرائلز کے تھرو گزرا ہوا ہے. ویکسین لگانے سے انشاءاللہ آپ اس موذی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی انفیکشن بھی ہو تو مائلڈ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ وہ لوگ جو عمر میں 50 سال سے زیادہ ہیں، دے آر دا موسٹ والنریبل. اب جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہر وہ بندہ جو 60 سال سے اوپر زیادہ عمر کا ہے ان کو کہا کہ مہربانی کر کے آپ 1166 کے اوپر آپ اپنا میسج بھیجیں اور آپ کو نمبر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ فری ویکسین لگا رہی ہے. آپ ویکسینیشن اپنی ضرور کروائیں اور احتیاطی تدابیریں جو ہیں وہ بھی اختیار کریں. ایک بہت اہم اور بات بتا دوں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میں نے ویکسین لگوا لی ہے تو میں اب امیون ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے لگوائی ہے، کچھ وقت لگتا ہے اینٹی باڈیز بننے میں. 2 ڈوزز والی یہ ویکسین ہے، ایک آج لگی ہے، ایک 21 دن بعد لگے گی. پھر آپ کی صحیح امیونٹی ڈیولپ ہوگی، اور امیونٹی ڈیولپ ہونے کے ساتھ بھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ طرز زندگی کچھ تھوڑا سا آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ماسک پہننا جو ہے، اگر آپ ماسک پہننے سے 90% اپنی بیماری جو ہے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ایسی ریکویسٹ ہے جو میں سب کے ساتھ کروں گی. جی جی، اگر ہم ایک ہفتہ پہلے کی بات کریں تو پنجاب میں 500 سے 600 مریض ڈیلی بیسس پہ آ رہے تھے، جو آج اس کی تعداد اور ڈبل ہو چکی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آگے اس سے زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے. تو جو آپ رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس 20,000 اگر ڈیلی بیسس پہ ریکارڈ ہے کہ آپ سیمپلنگ کر سکتے ہیں، لیکن ہو کتنی رہی ہے؟ کیونکہ اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نہ تو ایسا کچھ کو فالو کر رہے ہیں، نہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، نہ سیمپلنگ کروا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر لانے بنیاد پر کتنے لوگوں کو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، آپ کے سامنے جو میں تعداد ٹیسٹوں کی بتائی ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. 20 کانٹیکٹس آر ٹریسڈ ان ایوری ون پیشنٹ، اور یہ ریکمینڈڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائن ہے کہ اگر آپ ایک مریض پازیٹیو نکل آئے تو آپ کے اس کے 20 کانٹیکٹس جو ہیں ان کو آپ ٹریس آؤٹ کر کے اور ان کی ٹیسٹنگ کریں. وہ سب ہم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے جن لوگوں کا پازیٹیو نکلتا ہے، اور اگر ان کو سمٹمز نہیں ہیں اور گھر پہ آئسولیٹڈ ہیں تو ان کو باقاعدہ فالو اپ کیا جاتا ہے. یہ سارا کام ہو رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آج سے ہفتہ پہلے 500 تھے اور آج ہم 1000 سے اوپر چلے گئے ہیں، تو لوگوں کو اس کی سنجیدگی کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ناؤ دس از سم تھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ پریشان کن چیز ہے. اگر پریشان کن نہ ہوتی تو ہم بالکل نہ اسکول، وہ ادارے جو ہم کبھی بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ کنفائنڈ ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور پھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں 8-8 گھنٹے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور انفیکشن جب لائیں گے تو گھر میں لے کے آئیں گے. اس کی وجہ سے 2 ہفتے کی بریک جو ہے اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ایک دم سپائک آئی ہے اس کو کچھ حد تک کنٹرول کریں گے. لیکن آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس بات کو بار بار لوگوں کے سامنے دہرائیں کہ ناؤ دس از سم تھنگ. یہ ایک پریشانی والی بات ہے کہ ایک دم سپائک آئی ہے، اور اتنی زیادہ سپائک آنے کی وجہ سے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اٹ مائٹ گو اپ ہائر. لیکن اگر ہم اپنی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری رکھیں، کوشش آپ کریے. آپ لوگوں کی وسادت سے ہم جتنے بزرگوں کو اطلاع دے سکتے ہیں آپ ان کو دیجیے.
वाफर मकदार में हमारे पास इस वक्त वैक्सीन मौजूद है। इंशाल्लाह सबको वैक्सीन लगेगी जितने बुज़ुर्ग आएंगे, क्योंकि दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। आप अभी भी जो डेथ रेट और फर्टिलिटीज़ है ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा जो 55 साल के ज़्यादा उम्र की है। तो हम लोग कोशिश करें कि 60 से डेफिनेटली ऊपर सबको लग जाए, और इंशाल्लाह जब वो 60 से ऊपर मुकम्मल होंगे तो फिर वी विल गो फ्रॉम 55 टू। तो ये आपके साथ ये जो सारा हम इकट्ठे होकर बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि आप लोग जितना इन्फॉर्म कर सकेंगे लोगों को उतना फ़ायदा। तो द टू थिंग्स, प्रिकॉशन यानी हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, वैक्सीनेशन कि हम वैक्सीन करवाएं। तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, सबसे पहले तो उनकी वैक्सीनेशन करा रहे हैं, फिर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी होगी, और जिस तरह आपको बताया है कि बुज़ुर्गों का भी इसी तरह हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा उम्र से शुरू होके और फिर कम उम्र की तरफ आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबकी इस कोऑपरेशन के साथ अल्लाह ताला ने जैसे मेहरबानी पहले की। वैक्सीनेशन कर रहे हैं आप जी, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दुनिया भर में जो स्टेट हैं वो ऑन कर रहे हैं उसको, उनका सेटअप चल रहा है। पंजाब के अंदर इतनी कैपेसिटी है सरकार में कि वो अपनी रन कर सके। आपने अभी मीटिंग की है प्राइवेट सेक्टर के साथ, आप उनको क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? क्या एलिमेंट्स हैं कि आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, या वो आपको कोई इसमें जो है ये देखना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन पहले मिल चुकी है उनको, वो भी उनको आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, उनको आपकी कितनी हेल्थ प्रोफेशन को उन्होंने अपनी बताई है? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट को क्यों नहीं आप जो है वो इसको ऑन कर रही कि स्टेट इसको रन करे ताकि प्राइवेट जो है वो बाहर। मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपकी 11 करोड़ की आबादी है और हमने इंशाल्लाह जो हमारी ज़िम्मेवारी है हम पूरी उठा रहे हैं। इस वक्त वैक्सीन सब पे अवेलेबल है। आपकी अपने पब्लिक में बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम वैक्सीन प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं, और ये कहीं सारी दुनिया में इस तरह अवेलेबल कर दी गई है। एक सेकंड, अच्छा जी, चलिए। अभी तो ये NCOC ने ये डिसीजन कर लिया था कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं तो उनकी बाकायदा कैप हो गई है। इसमें ये जो आज की मिनट्स हैं इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैपिंग ऑफ द प्राइस। उन्होंने कहा सेक्रेटरी हेल्थ इन्फॉर्म द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइस कैप ऑफ वैक्सीन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, कि जो प्राइस होगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ऑन द अदर हैंड हमारी वैक्सीन, ये किसी पे खुदा न खास्ता कोई ज़िम्मेवारी हुकूमत अपनी हटा नहीं रही। हम इंशाल्लाह जो बंदा हमारे पास आएगा उसको वैक्सीन लगेगी। अभी भी आप जाके एक्सपो सेंटर पे देखें, कोई किसी को ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप जाएं वापस और ना लगवाएं और आप लगवा लें। हर बंदे को मेरा ख्याल है एक्सपो सेंटर में हुआ था कि उससे बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और सेकंड ये है कि जो मेडिसन है हर दुकानदार अपना रेट किया हुआ है, उसमें 2 नंबर भी दवाई मिल रही है। इस पे भी कोई आप करें जी, आप ये मेरा ख्याल है लोगों को दवाई किस चीज़ मिले, कहाँ दवाई मिल रही जहाँ पे भी मेडिकल मेरा ख्याल है जी के मन रेट है, इस पे भी किया जाए। और जो आप कह रहे हैं लॉकडाउन करेंगे, आप कह रहे हैं कि ये वेव जोन सी है, कितनी खतरनाक है, तो हम नेक्स्ट वीक में लेके जो जा रहे हैं, हम आज से क्यों नहीं ये कर क्या रहे हैं? नेक्स्ट वीक में को लेके बचाएं, सबको करें। आप कह रहे हैं नेक्स्ट वीक से स्कूल बंद हो रहे हैं, तो आज से वजह ये कि जब आप स्कूल्स वगैरह बंद कर अब आप अगर पब्लिक मकाम आते वैसे ही है। आपने बिल्कुल सही है ना, आप है ना जी, मैं बात कर लूँ मुकम्मल। आपने कितने लंबे सवाल कर दिए। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि डिसीजन NCOC में लिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दे दीजिए इफ़ दे वांट टू इम्पोर्ट इट। इस वक्त तो वैक्सीन सिर्फ गवर्नमेंट से इम्पोर्ट कर रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर फाइनली अपना कोई कर लेगा, दैट इज़ अप टू देम। हमने उनको ये कहा है कि आप अपना, दिस इज़ योर एफर्ट, अगर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट जहाँ तक ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट ने अपनी वैक्सीन का स्टॉक जो है, तभी हमने कहा है, बार बार जो अपील कर रहे हैं कि लोग अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, उसका ये मतलब है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, आप मेहरबानी करके अपने आप को वैक्सीन लगाएं। नवान एक सेकेंड, कर रही है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन पड़ी फ्रीज में फ्रीज हो जाती है, फ्रीज में पड़ी और 350 निजाम हॉस्पिटल से निकली है, उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई है, वो कहाँ गई 350, क्यों जो वो फ्रीज हुई, अभी तक कुछ। मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ है कि हर अस्पताल, सरकारी अस्पताल को उनके अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए दी गई, और अगर ऐसा कोई मसला हुआ है, वो मेरा ख्याल है कप्तान साहब के साथ आपने बात कर ली है, अपना उस्मान साहब से कहेंगे इसके ऊपर। जी, नबील साहब उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, बिकॉज स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का इंशाल्लाह उसके अंदर हो जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है सेंटर का, वो वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त कन्वर्ट हुआ है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वहाँ नर्सेज भी मौजूद हैं,
1122 کی ایمبولینس بھی موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کو ویکسین لگے گی، وہ زیادہ تر آپ کو پتہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ بنے تو ہم نے ساری تیاری، میں تو تبھی آپ کو کہا کہ آپ تشریف لے کے جا کے خود دیکھ لیجئے اگر آپ کا خیال ہے۔ آپ نے جو ویکسین اسٹارٹ کی ہے وہ 60 اینڈ ابو کے لیے کی ہے، 7 سال اور اس سے زیادہ عمر کے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ فریلی اجازت دے رہے ہیں، ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہوں گے، جس بھی ایج گروپ کا ہوگا وہ ویکسینیٹ ہو سکے گا۔ تو یہ ایک ڈسپیرٹی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تو پہلے 50 کہا، پھر آپ 55 پہ آئیں گے، پھر 50 پہ آئیں گے، اور ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 60 والا جو پورشن ہے 60 پلس والا، یہ کتنے عرصے میں آپ مکمل کر پائیں گے۔ تو اس سے تو ایک نئی ڈسپیرٹی آ جائے گی سوسائٹی میں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اگر ویکسین منگوائے گا تو ضروری نہیں کہ وہ چائنا سے ویکسین امپورٹ کرے، وہ رشیا سے کر سکتے ہیں، انگلینڈ سے کر سکتے ہیں، امریکہ سے کر سکتے ہیں۔ تو عام آدمی کو تو آپ بالکل وہ اس میں ڈال رہے ہیں کہ شاید وہ بیچارہ جو ہے چونکہ اس کے پاس پیسے، میرے خیال ہے تو ایکویلٹی تو کہیں پہ بھی نہیں۔ میرے خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ اپنی کہیں ذمہ داری سے جو ہے نا وہ بھاگ تو نہیں رہی کہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ جائے ہماری جان چھوٹ۔ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اگر آپ دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ کووڈ کے دورانیہ میں پرائیویٹ سیکٹر نے ایک اپنا رول پلے کیا۔ ہمارے ایک سیکنڈ ہمارے ہسپتالوں کے اندر ہمارے دروازے سب مریضوں کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ کئی مریض ایسے آتے تھے، میں آپ کو خود بتاتی ہوں کہ جب ہم ان کو داخل کرتے تھے تو کہتے جی ہم نے یہاں نہیں رہنا، ان دے ہیڈ اے چوائس ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل۔ میں نے کہا جی جو ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں، اور سہولتیں تھیں الحمدللہ، پبلک سیکٹر ہاسپٹل نے بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا، یعنی زیادہ تر پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں یہ علاج ہوا۔ جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کا بھی ایک رول ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی آپ کے مریضوں کو خیال رکھا، اور جو افورڈ کر سکتا تھا وہی وہاں جاتا تھا، جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ سب ہمارے پاس ہی آئے اور ہم ان کا خیال کیا۔ مہنگے سے مہنگا انجیکشن اور مہنگے سے مہنگا ٹیکہ بھی لگایا گیا۔ اب آ گیا جہاں تک مسئلہ ویکسین کا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک پروسیس چل رہا ہے گورنمنٹس کا، اور اس وقت ہمارا جو پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر کوویکس جو ہے، جو ہمارا سب سے بڑا ڈونر ہے، کیونکہ کوویکس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کولیبریشن ہے گاوی کے ساتھ، اور یہ مل کے انہوں نے ہماری 20% ہماری جو آبادی ہے اس کو ویکسین دینی ہے، اور میجورٹی ویکسین جو اس میں آ رہی ہے وہ ایسٹرازینیکا کی ہے۔ ہم نے تبھی ساری ویکسینز جو ہیں ان کو رجسٹر اس لیے کیا، اسپوٹنک کی ہے، پھر اپنا آپ کا یہ ایسٹرازینیکا کی ہے، پھر آپ کی کونسائنو کی ہے، پھر دین بھی سائنو فارما، بلکہ جو ویکسین اس وقت لگ رہی ہے ہمارے سینٹرز کے اندر، دس از دا سیم ویکسین جو اس وقت امراض کے اندر جتنے لوگوں کو لگی ہے وہ سائنو فارما کی ہی ویکسین لگی ہے۔ ہماری کوشش بھی ہے کہ آئندہ جو ویکسینز آئیں ہمیں سنگل ڈوز کی بھی ملیں، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں۔ گورنمنٹ سب کے ساتھ اس وقت نیگوشیٹ کر کے جو پر ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ایسٹرازینیکا کی ہے، وچ از ڈیفینیٹلی کمنگ ان، سائنو فارما کی آلریڈی وی آر ورکنگ آن اٹ۔ باقی جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اگر اف دے برنگ ان، جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کوئی اگر ہمارے سینٹر پہ کہتا ہے جی میں نہیں کروانا چاہتا ہوں، میں پرائیویٹ میں، یو کانٹ ٹیک دیٹ چوائس فرام دیم۔ اگر وہ لگوانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے میں بار بار آپ کے پاس سامنے اس لیے آئی ہوں کہ ایک ویکسینیشن کا کیونکہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، جتنا جلدی ہمارے بزرگ مکمل ہوں گے اتنے جلدی ہم نیچے جا سکیں گے۔ تو جتنے لوگ زیادہ آئیں گے، آج اس پریس کانفرنس سے ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سب کو ریکویسٹ کروں گی، التجا کروں گی کہ آپ مہربانی کر کے اپنے بزرگوں کو پلیز، اگر رجسٹر نہیں ہوئے تو 1166 کے اوپر آپ دوبارہ رجسٹر کروا کے جتنی جلدی ہو سکے ان کو لگوائیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوشش کر رہے ہیں پوری کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ہم کسی طرح اپنے بزرگوں کو لگا دیں، تاکہ پھر آگے جو ہے وہ نمبر چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح کی کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی ویکسین کے اوپر NCOC کے اندر، اس میں ہمیں امید ہے کہ مسلسل ایک سپلائی رہے گی آکسیجن اس کی ویکسین کی، اور انشاءاللہ لوگوں کو ویکسین میں لگتی چلی جائے گی۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ باقی ممالک کے اندر بھی سب سے پہلے ولنریبل جو پارٹ ہے سوسائٹی کا، جو سینئر لوگ ہیں ان کو لگائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو جوان لوگ ہیں ان کو بھی لگائی جائے گی۔ لیکن یہ پروسیس وہ کہا تھا کہ بھئی شروع نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ شروع ہو گئے، اور جس طرح پہلے تھوڑی سی ریلکٹنس تھی وہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ کسی وقت آپ چکر لگائیں گے وہاں تو آپ دیکھیں گے صبح سے لوگ 9 بجے سے آ کے اپنی یہ فیسلٹی لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کے ساتھ، جس طرح پہلے آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے آگاہی پھیلانے میں اور شعور لوگوں کو دینے کے لیے، یہ ایک جنگ ہے جو ہم ایک بہت بڑی وبا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ
आप लोग हमारे साथ इसमें शामिल होंगे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया। अब तक की जो प्रेपरेशन है उसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खुद से कोई बजट एलोकेट किया है, कोई ऑर्डर प्लेस किया है कि वैक्सीन आपने खरीदनी है? क्योंकि अब तक तो यार डोनेशन में आ रही है वैक्सीन, या फिर ये इसी तरह इधर उधर से जो हमें कोई फ्री में कोई दान कर रहा है या खराब दे रहा है, वही है गवर्नमेंट तो अभी तक जी, मेरा ख्याल है प्लेस नहीं कर पाई। मेरा ख्याल है 167 कोई ऑर्डर नहीं दिया अभी। मेरा ख्याल है कुछ 2-3 दफ़ा जो रकम है उसके बारे में फैसल सुल्तान ने जिक्र किया हुआ है कि दे हैव एलोकेटेड मोर देन 200 ऑर्डर नहीं प्लेस किया अभी तक। नहीं, मकसद ये है कि आपने शायद अखबारों में नहीं पढ़ा, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है कि 10 जो बड़े मुल्क हैं उन लोगों ने इतने एडवांस में अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे कि ये जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है वो सबसे पहले उन अभी ये फैसल सुल्तान साहब को हमारा ये पैगाम बुझा दीजिएगा, ये इनको तो नहीं मिली गवर्नमेंट को, अब आपने इजाज़त दी है प्राइवेट सेक्टर को, आप देखिएगा कितने दिनों में कितने आज में जितनी वैक्सीन आप वो कहेंगे वो ला के आपके यहाँ बेच देंगे। चलें वो देख लेते हैं।